نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ نام، آیت نمبر 97 to 100۔ لفظی ترجمہ: وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے نجوما ستاروں کو لتہتدوا تاکہ تم راستہ معلوم کرو، بہا ان سے، فی الظلمات ان اندھیروں میں، بری جنگلوں کی، والبحری اور سمندروں کی، کا تحقیق فصلنا کھول کھول کر بیان کر دی آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں من نفس جان سے، واحدن ایک ہی، فمستقر پس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع اور کچھ سونپے جانے کی جگہ ہے، کا تحقیق فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے یفقہون جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انزل برسایا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالی بھی اس کے ساتھ نباتات، کلی شیء ہر چیز کی، ہر قسم کی، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے، منہ اس سے، خاضرہ سبزہ، نخرجو کے نکالتے ہیں، منہ اس سے، حباً دانے، متراکباً ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، ومن نخل اور کھجور، من طلعہا اور گچھے اس کے، قنوان خوشے، دانیتاً لٹکے ہوئے، وجنات اور باغ، من اعناب انگوروں کے، سبحان اللہ، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، متشابہاً ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیرہ اور نہ متشابہاً اور نہ ہی ملتے جلتے، انظروا دیکھو تم، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا جب اثمرا وہ پھل لائے، ینعہ اس کے پکنے کی طرف، انا بے شک، فی ذالکم اس میں آیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ وجعلوا اور انہوں نے ٹھہرایا، للہ اللہ کے لیے، نعوذ باللہ، شرکاء شریک، جنوں کو، وخلقہم اور حالانکہ پیدا کیا ہے اس نے ان کو، وخرقوا اور گھر رکھے ہیں، لہو اس کے لیے، استغفار، بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما اس سے، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یصفون، بہت بلند ہے ذات اللہ کی جو وہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا جن کے ذریعے بری اور باہری راستوں پر سفر کرنے والے رات کی تاریکیوں میں راستہ پہچانتے ہیں۔ ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہے جو یہاں بیان ہوا، ان کے دو مقصد اور ہیں کہ جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں، یعنی آسمان کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ ان تین باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ اور رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھتا ہے۔ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تین مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے: آسمان کی زینت، شیطانوں کو مارنے، اور اندھیری رات میں مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سو جس کسی نے اس کے علاوہ ستاروں سے کوئی اور کام لیا وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی قسمت برباد کی، اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو معلوم کرنا چاہا۔ اور ہم جو جانتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے، ستاروں سے کیا کیا جاتا ہے،
جب کسی کا کہیں رشتہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو ستارے ملائے جاتے ہیں، یعنی اس کے نام کے ہندسوں کے حساب سے لڑکی اور لڑکے کے ستارے ملائے جاتے ہیں، اور پھر ستارہ ملا کر ستارہ بچے کا دے کر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا حدیث پڑھی کہ جو اس کے علاوہ کوئی کام، یا تو وہ زینت ہیں، آسمان پر زینت بن کر چمکتے ہیں ستارے، یا پھر وہ شیطانوں کا مارنے کا آلہ ہیں، اور یا پھر تیسری بات کہ راستہ معلوم کرتے ہیں مسافر۔ یہ 3 مقصد ہیں ستاروں کے، اور اس کے علاوہ جس نے بھی کوشش کی اس سے کچھ اور معلوم کرنے کی تو فرمایا کہ اس نے اپنی قسمت جو ہے وہ برباد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب صبح بارش ہوئی، رات کو بارش ہوئی، صبح اٹھ کر کہتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے بارش ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو فرمایا جنہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے بارش ہوئی وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، استغفر اللہ، تو انہوں نے کفر کیا اور شرک کیا، کہ بارش کا مالک بھی سوائے رب کے اور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر کاروبار چمک رہے ہیں نجومیوں کے، کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جو بھی کسی جادوگر کے پاس گیا تو 40 دن کے لیے اس کی جو 40 دن کی نمازیں ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اور پھر اور مزید سخت آیات ہیں اس بارے میں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں۔ آج کی آیات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عقل والوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ یہ عقل والوں کو ہی سمجھ آئے گی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت تخلیقی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے تاکہ اس کے کمال قدرت کا اثبات ہو۔ باری تعالیٰ نے انسان کو صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور وہ اس طرح کے باپ کی پیٹھ میں نطفے کو پیدا کیا، پھر اسے ماں کے رحم میں پہنچایا جہاں وہ تخلیق اور نمو کے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے، پھر انسان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ نساء میں فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں، رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخی مائل، کوئی گورا اور کوئی کالا، اور اسی طرح طبیعتوں کے اعتبار سے بھی کوئی خوش مزاج، کوئی اکھڑ مزاج، اور کوئی برا اور کوئی اچھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان روحوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور وہ روحیں آدم علیہ السلام کو دکھا کر فرمایا یہ تمہاری وہ اولاد ہے جو سلسلہ بسلسلہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ اس کا ایک معنی فمستقر ومستغدا، یعنی اس کا ایک معنی تو ماؤں کا رحم اور باپوں کی پشتیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس اللہ نے زمین کی سطح پر تمہارے قیام کی جگہ بنائی اور مرنے کے بعد زمین کے اندر تمہارے سپرد کرنے کی جگہ بنائی۔ زندگی میں ہر شخص کی قیام گاہ اور مرنے کے بعد ہر شخص کی قبر مقرر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص
سخت گناہ گار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر بہت سی لکڑیاں جمع کرنا، پھر آگ جلا دینا، یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو جلا ڈالے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو ان ہڈیوں کو پیس ڈالنا، پھر راکھ کو آندھی والے دن دریا میں بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جو اس نے پہلے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ الغرض جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے حسب وصیت اسے جلا دیا۔ اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جو ذرات اس میں ہیں انہیں جمع کر دے۔ زمین نے حکم کی تعمیل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر دیا اور وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی، اے اللہ تیرے ڈر سے۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ فرمایا وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اسے سبزہ اور کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گھابے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملتے جلنے والے۔ اس کے پھل کی طرح دیکھو کہ جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی ایک عظیم دلیل پیش کی اور انسانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے بادل سے پانی برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے انواع اقسام کے پودے پیدا کرتا ہے، پھر اس پودے کو تر و تازہ اور سبز درخت بناتا ہے، پھر ان درختوں میں گچھوں کی شکل میں ڈھیر سارے دانے پیدا کرتا ہے، جیسے کہ گیہوں، جو اور چاول کے خوشے، اور کھجور کے درختوں میں گچھے پیدا کرتا ہے جو بتدریج خوشے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے انگوروں کے باغ بسا دیتا ہے اور زیتون اور انگور پیدا کرتا ہے، جن میں سے بعض تو شکل و حیت اور رنگ اور ذائقے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض مشابہ نہیں ہوتے، تو ذرا ان میں سے ہر ایک کو دیکھو تو صحیح کہ جب پھل نکلتا ہے تو کیسا کمزور اور بیکار سا ہوتا ہے، پھر جب وہ پک جاتا ہے تو کیسا نفع بخش اور لذیذ ہوتا ہے۔ یقیناً ان سب چیزوں پر نگاہ عبرت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ان کو پیدا کرنے والے کی عظیم قدرت پر ایمان لے آئے۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ آپ دیکھیں گے کہ پانی سے ہی زندگی ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ۔ سورۃ نام میں فرمایا کہ اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو۔ فرمایا اور انہوں نے جنوں کو نعوذ باللہ اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، بے شک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ ان مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ غیر کی بھی پوجا کی اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اس کا شریک بنا دیا۔ مثلا انہوں نے جنوں کی عبادت کی اور انہیں اللہ کا نعوذ باللہ شریک بنا دیا، جبکہ اللہ ان کے کفر و شرک سے پاک ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنوں ہی نے بتوں کی عبادت کا حکم دیا تھا، تو ان کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے انہوں نے بتوں کی عبادت کی، تو یہ گویا جنوں کو اللہ کا شریک بنانا ٹھہرا کہ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے انہوں نے جنوں کا حکم مانا۔ سورۃ نساء میں فرمایا وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی، اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، اور یقیناً میں نے ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں نے ضرور آرزویں دلاؤں گا،
اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے۔ جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ، اور انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا اور کوئی بھی معنی نہیں رکھتے۔ استغفار۔ بہت اہم آیات، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کریں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔